لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال آیا ہے کہ کوئی حاملہ خاتون اگر کسی میت کے 10ویں 20ویں یا 40ویں کے خانے میں جاتی ہے تو کیا اس کے حمل پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ کیا حاملہ عورت کو میت میں یا میت کے ایصال ثواب کے لیے 10واں 20واں جو 40ویں کے کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کی محفلوں میں یا ان کھانوں میں جانا نہیں چاہیے؟ اگر چلی گئی تو کیا میت میں جانے کی وجہ سے حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے کیا اس پر کچھ اثر آ جاتا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو میں میت کے کھانے پر ایک فتویٰ پیش کر دیتا ہوں، پہلے اس کو آپ سن لیجئے۔ ایسا کھانا جو ایام موت میں میت کے لیے بطور دعوت کھلایا جاتا ہے وہ منع اور بدعت ہے۔ دعوتیں کر کے پارٹی جیسا اہتمام کر کے جو کھانا میت کے نام پہ کھلایا جاتا ہے نا وہ منع ہے، جی ہاں، وہ نہ کھایا جائے۔ مالداروں کے لیے تو ناجائز ہے، فقراء کھا سکتے ہیں، مالدار تو ناجائز ہے، کھا ہی نہ، فقیر لوگ اگر ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاتحہ، چہلم، برسی، ششماہی کا کھانا جبکہ ایصال ثواب کے لیے ہے تو غنی اور فقیر، مالدار اور فقیر سب کے لیے کھانا جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ مالدار نہ کھائیں بلکہ فقیر کھائیں، اور اگر یہ کھانا صرف رسمی کے طور پر کھلایا جاتا ہے تو یہ بالکل بے معنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس کا کھانا منع نہیں، اور میلاد یا نیاز کا لنگر کھانا بالکل جائز بلکہ باعث برکت ہے۔ یہ تو رہا میت کے سلسلے میں اہتمام کیے جانے والے کھانے کے بارے میں احکام۔ اب کوئی حاملہ عورت اگر میت کے چاہیے تیجا کا کھانا ہو، 10واں کا کھانا ہو، یا عین میت میں ہی عورت گئی اور اس دن میت والے گھر میں کھانا کھائی تو کیا اس سے اس عورت کے حمل پہ کچھ اثر پڑے گا؟ کیا حمل کو کچھ نقصان ہوگا؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ سوچتے ہیں کہ حاملہ عورت میت کے 10ویں 20ویں 40ویں کے کھانے میں جائے تو اس حاملہ عورت کے حمل پہ کچھ اثر پڑے گا تو اس بات کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ حاملہ عورت اگر جاتی ہے اور وہ کھانے کے مستحق ہیں تو بالکل کھا سکتی ہیں۔ میت میں جانے یا 10واں 20واں کے کھانے میں جانے سے اس عورت کے حمل میں پل رہے بچے پر کچھ اثر پڑے گا، یہ بالکل بیکار بات ہے، اس کا کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات عوام میں غلط عقائد اور رسومات میں سے جو رائج ہوئی ہے ان میں سے ایک غلط بات یہ ہے۔ اگر حاملہ عورت بھی میت کے گھر تعزیت کے لیے جانا چاہے تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اگر گھر دور ہو تو محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ میت کا سایہ ہونے اور عورت یا اس کے بچے پر میت کا سایہ پڑنے کی بات یہ محض بدشگونی اور توہم پرستی ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس قسم کے غلط خیالات سے بچنا چاہیے۔ اصل میں کچھ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر میت والے گھر میں پہنچ گئی یہ حاملہ خاتون تو میت کا سایہ پڑ جائے گا، اب وہ رہے میت تو میت کا سایہ بھی نقصان، ایسا خواتین سوچتی ہیں، کچھ جاہل قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خاتون اگر حاملہ ہے اور ان کے جان پہچان میں یا ان کے علاقے میں کوئی میت ہو گئی اور یہ تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہیں یا دور بھی ہو گئی لیکن محرم کے ساتھ جانے کا انتظام ہے تو حاملہ عورت بالکل میت میں اور میت کے دیگر جائز رسومات میں شرکت کر سکتی ہے، اس سے اس کے حمل میں پل رہے بچے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔